کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ دنیا جس پر ہم بھروسہ کر کے سب کچھ بنا رہے ہیں، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی؟ نہ یہ محل رہیں گے، نہ دولت اور نہ ہی طاقت۔ بس ایک دن قیامت آئے گی جب سب انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن نہ کوئی بہانہ چلے گا اور نہ ہی کوئی چھپ سکے گا۔ یہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس دن کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ انسان دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو کوئی شہرت کا دیوانہ ہے اور کوئی طاقت کے نشے میں مست ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ وہ دن جب قیامت برپا ہوگی، سورج اپنی روشنی کھو دے گا، ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، سمندر بھڑک اٹھیں گے اور زمین اپنے اندر کی سب چیزیں باہر نکال دے گی۔ اس دن ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور دوست ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، سب صرف اپنے اعمال کے بوجھ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگ اس دن اپنی اپنی حالت میں مشغول ہوں گے کہ انہیں ایک دوسرے کی فکر ہی نہ ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں ہمیں بار بار یاد دہانی کروائی گئی ہے تاکہ ہم دنیا کے دھوکے سے غافل نہ ہو جائیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اصل سوال یہ ہے، اگر قیامت آج آ جائے تو ہم کس حال میں ہوں گے؟ کیا ہمارے اعمال اس دن کے حساب کے لیے تیار ہیں؟ آج ہم سب اپنی زندگیوں میں ایک ایسی کیفیت محسوس کرتے ہیں جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ وقت پہلے کی نسبت تیزی سے گزر رہا ہے۔ دن یوں گزر جاتے ہیں جیسے گھنٹے ہوں اور مہینے ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے ہفتے۔ کل کا بچہ حد جوان ہو جاتا ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ زندگی کا سفر کس قدر جلدی گزر رہا ہے۔ یہ کوئی محض انسانی وہم یا احساس نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے بیان فرما دیا تھا۔ احادیث میں وقت کی تیزی کا ذکر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح اور دن گھنٹے کی طرح نہ گزرنے لگے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح نشانی ہے کہ جب انسان کو وقت کی رفتار بہت تیز محسوس ہو اور زندگی گزرنے کا احساس بڑھ جائے تو سمجھ لیجئے کہ قیامت قریب ہے۔ آج ہم سب اسی کیفیت میں جی رہے ہیں۔ ایک سال ختم ہوتا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ابھی کل ہی نیا سال شروع ہوا تھا۔ بزرگ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں دن بہت لمبے اور پرسکون ہوا کرتے تھے۔ صبح سے شام تک اتنا وقت ہوتا تھا کہ کئی کام آرام سے کر لیے جاتے تھے، لیکن آج کے انسان کو لگتا ہے کہ وقت ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے۔ طلباء کو لگتا ہے کہ جیسے امتحان قریب آ گئے، حالانکہ وہ سال بھر کی تیاری کا سوچتے رہتے ہیں۔ والدین دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے لمحوں میں بڑے ہو جاتے ہیں اور جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب نشانیاں اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ وقت کی رفتار انسان کے شعور میں بدل گئی ہے، اور یہ وہی کیفیت ہے جس کی طرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ ناظرین، وقت کی یہ تیزی دراصل ایک اشارہ ہے۔ یہ اشارہ ہے تیاری کرنے کا۔ دنیا کی عمر بہت مختصر ہے اور ہمیں ہر لمحے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتے ہیں، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ حساب کتاب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ اس سب کے باوجود لوگوں کو اس کی کچھ فکر نہیں، بلکہ وہ باہری غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی دنیا کی دلچسپیوں میں مصروف ہیں۔ حساب کا مطلب ہے محاسبہ کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ دنیا کے محاسبے کے فوراً بعد موت کی صورت میں حساب ہوگا۔ فرشتے کفار کی جانیں نکالتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ موت کے بعد قبر میں سوال و جواب ہوں گے اور آخر میں قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ حساب کے لفظ میں ان تمام مراحل کی پوچھ گچھ شامل ہے، لیکن حساب کے طور پر قیامت کا دن بہت مشہور ہے، اس لیے اکثر مفسرین نے یہاں صرف اسی کا ذکر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حساب کے لیے یہ تمام مرحلے بالکل قریب ہیں۔ حساب کی کچھ صورتیں تو زندگی میں ہی روز پیش آتی ہیں، پھر موت کے آنے میں کسی کو کچھ شک نہیں۔ اگرچہ قیامت لوگوں کو دور دکھائی دے رہی ہے، مگر ہر آنے والی چیز قریب ہے، ہاں وہ کتنے ہی انتظار کے بعد آئے، چاہے وہ 10 سال ہوں یا 20 سال کے انتظار کے بعد ہی کیوں نہ ملے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المعارج میں فرمایا، بے شک وہ اسے دور خیال کر رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی مدت کا اکثر حصہ گزر چکا ہے
اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بلکہ قیامت ہی آئے گی۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنا حساب نہایت قریب آنے کے باوجود ایسی بھاری غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہر نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لوگوں کو اس حساب کتاب سے ڈرایا ہے اور آئندہ آیات میں کفار و مشرکین کی غفلت کو زیادہ اجاگر فرمایا ہے۔ اس آدمی کی غفلت میں کیا شک ہے جو یہ جانتے ہوئے بھی خبردار نہیں ہوتا کہ مجھے یقیناً مرنا ہے، صرف اس لیے کہ موت یا قیامت کا دن متعین نہیں کیا گیا، یعنی موت کی کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی اور نہ ہی قیامت کے دن کے آنے کا کوئی سال یا دن بتایا گیا ہے۔ اس کی مثال اس نکمے طالب علم کی طرح ہے جسے معلوم ہو کہ امتحان یقیناً ہونا ہے، مگر وہ اس لیے بے پرواہ ہے کہ ابھی امتحان کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا۔ وہ چاہتا ہے کہ امتحان کی تاریخ کا اعلان ہو تو وہ اپنی تیاری شروع کرے، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ امتحان کی تاریخ معلوم ہو جانے کے بعد اس کی تیاری کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ابن کثیر نے یہاں پر ایک شعر لکھا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: لوگ اپنی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں جبکہ موت کی چکی پستی چلی جا رہی ہے۔ وقت کی یہ تیزی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہمیں دنیاوی غفلت سے نکل کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کر نیک اعمال کرنا، نماز قائم کرنا اور والدین کی خدمت کرنا، دوسروں کے حقوق پورے کرنا اصل عقل مندی ہے۔ جو شخص وقت کی تیزی کو سمجھ کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے وہی کامیاب ہے۔ قیامت کی دوسری نشانی میں روزی سے برکت کا ختم ہونا ہے۔ آج ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ایک عجیب سی حقیقت سامنے آتی ہے۔ لوگ پہلے کی نسبت زیادہ کما رہے ہیں، تنخواہیں اور کاروبار دونوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود گھروں میں اطمینان اور سکون کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جتنا مال بڑھ رہا ہے اتنے ہی اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں۔ لوگ لاکھوں روپے کماتے ہیں مگر پھر بھی شکایت یہی رہتی ہے کہ گزارا مشکل سے ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت دراصل برکت کے ختم ہونے کی نشانی ہے، جس کا ذکر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے قریب مال کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ آدمی کو 100 دینار ملیں گے مگر وہ بھی اس کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ مسند احمد۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور مال کی کثرت ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی۔ ان احادیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال بہت زیادہ ہوگا مگر سکون، اطمینان اور خوشحالی ناپید ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک شخص کم کمائی کرتا تھا لیکن اس کی آمدنی میں برکت تھی، چند روپوں میں گھر کا خرچ، بچوں کی تعلیم اور مہمان نوازی سب کچھ ہو جاتا تھا۔ آج ہزاروں لاکھوں روپے کمائے جا رہے ہیں مگر پھر بھی لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ گھروں میں جھگڑے، ذہنی دباؤ اور بے سکونی، اس کے ساتھ نفسیاتی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ سب علامات بتاتی ہیں کہ اصل کمی پیسے میں نہیں بلکہ برکت کے ختم ہونے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں بیان کرتے ہیں: اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین میں سے بہت سی برکتیں کھول دیتے ہیں، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر واقعی بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی حدود کی پابندی کرتے تو اس ایمان اور تقوی کا نتیجہ انعامات کی شکل میں پاتے، جبکہ ایمان اور تقوی اختیار نہ کرنے کا نتیجہ عذاب الہی کی صورت میں نکلتا ہے، جس سے انسان کے مال میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسہ کب ختم ہو گیا، یعنی کہ برکت نہیں رہتی۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل برکت ایمان اور تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب لوگ حلال رزق کماتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں تو اللہ ان کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے، لیکن جب حرام طریقوں سے کمایا جائے، حقوق العباد نظر انداز کیے جائیں اور ناشکری کی جائے تو مال زیادہ ہونے کے باوجود سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ روزی میں برکت کا ختم ہونا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اصل کامیابی صرف زیادہ کمانے میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور برکت میں ہے۔ ہمیں اپنی آمدنی کو حلال ذرائع سے حاصل کرنا چاہیے، زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے چاہیے اور ساتھ ساتھ فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ برکت وہ دولت ہے جو کم کو بھی کافی کر دیتی ہے اور زیادہ کو بھی سکون کے ساتھ گزارنے کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ قیامت کی ایک نشانی میں وبا اور مصیبتوں کا آنا ہے۔ دنیا کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ بڑے بڑے معاشروں کو ہمیشہ کسی نہ کسی آفت، وبا یا مصیبت نے جھنجھوڑا ہے، لیکن حالیہ سالوں میں جو سب سے بڑی مثال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ کورونا وائرس تھا۔ ایک ایسا وائرس جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ترقی یافتہ ممالک ہوں یا پسماندہ علاقے، سب یکساں طور پر اس مصیبت میں گرفتار ہوئے تھے۔ کورونا کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ہسپتال بے بس ہو گئے تھے۔ جو انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور اور ترقی یافتہ سمجھتا تھا
وہ ایک نہ دکھائی دینے والے وائرس کے آگے جھک گیا، اربوں لوگ گھروں میں قید ہو گئے، لاکھوں زندگیاں ختم ہو گئیں اور کاروبار تباہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسی آفات اور بیماریاں ظاہر ہوں گی جن کا لوگوں نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ یعنی وبائیں کوئی حادثہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہیں، گناہ گاروں کے لیے اشارہ اور مومنین کے لیے صبر کا ذریعہ ہے۔ دنیا نے پچھلے چند سالوں میں ایک اور خطرناک وبا دیکھی جسے ایبولا کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری افریقہ کے کئی ممالک میں پھیلی اور ہزاروں لوگ اس کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایبولا کی شدت اور تیزی نے پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایسی وبائیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ آزمائش کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسی بہت سی بیماریاں اور وبائیں آئیں گی جو انسانوں کو ہلا کر رکھ دیں گی، ایبولا ہو یا کورونا۔ یہ سب ہمیں بتاتی ہیں کہ اصل تیاری ہمیں دنیا کے آرام کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے سفر کے لیے کرنی ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کی دوڑ دھوپ میں اللہ کو بھول گئے تھے وہ بھی اس خوف کے عالم میں سجدوں کی طرف لوٹتے ہوئے دکھائی دیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ وبائیں اور مصیبتیں اللہ کی طرف سے اشارہ ہیں تاکہ انسان گناہوں سے توبہ کرے اور اپنی اصل منزل یعنی آخرت کی طرف توجہ دے۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اصل طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قیامت کی یہ نشانی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ نہ رہ جانے والی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم ان آفات سے سبق لیں، توبہ و استغفار کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں۔ گناہوں اور فتنوں کا عام ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ جنہیں کبھی برائی اور شرم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اب انہیں فیشن اور ترقی کا نام دیا جا رہا ہے۔ فحاشی، بے حیائی، موسیقی، شراب نوشی اور زنا جیسے گناہ عام ہو چکے ہیں۔ سڑکوں سے لے کر میڈیا تک ان گناہوں کو کھلے عام پیش کیا جا رہا ہے اور لوگ ان پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہی وہ نشانیاں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ قیامت کے قریب گناہ عام ہو جائیں گے اور لوگ حرام کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ زنا کو عام نہ کر لیں، شراب کو حلال نہ سمجھ لیں اور گانے بجانے کے آلات کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا لیں۔ مسند احمد۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا جب برے لوگ حاکم ہوں گے اور نیک لوگ پیچھے ہٹا دیے جائیں گے۔ شراب نوشی جو کبھی شرم اور برائی سمجھی جاتی تھی آج اسے بڑے شہروں میں عام سی چیز بنا دیا گیا ہے۔ فحاشی اور بے حیائی کو میڈیا کے ذریعے بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور نوجوان نسل اسے آزادی کا نام دے کر اپنا رہی ہے۔ یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ فتنوں اور گناہوں کا سیلاب ہمارے معاشرے کو گھیر چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گانوں اور موسیقی کو ترقی کی علامت سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ دل کو غافل کرتا ہے اور عبادت سے دور لے جاتا ہے۔ موسیقی بظاہر دل کو خوشی اور سکون دینے کا ذریعہ لگتی ہے، لیکن حقیقت میں انسان کے دل اور روح پر انتہائی منفی اثرات ڈالتی ہے۔ مسلسل موسیقی سننے سے انسان کے اندر بے چینی، غفلت اور گناہوں کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے۔ دل سے ذکر الہی کی مٹھاس کم ہونے لگتی ہے اور طبیعت میں سختی آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ موسیقی دل کو مردہ کر دیتی ہے اور انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تیز اور شور والی موسیقی اعصابی نظام کو متاثر کرتی ہے، دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو غیر متوازن کرتی ہے، جس سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن بڑھ جاتا ہے۔ اسلام نے موسیقی کو اسی لیے منع کیا ہے کہ یہ وقتی لذت کے ساتھ انسان کی روحانیت اور دل کے سکون کو چھین لیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال سمجھ لیں گے۔ صحیح بخاری۔ گناہوں اور فتنوں کا پھیلاؤ محض ایک سماجی بیماری نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے رجوع کرے اور اپنی اصلاح کر لے۔ گناہوں اور فتنوں کا عام ہونا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دنیا اپنی آخری منزل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم ان فتنوں میں بہہ گئے تو ہم بھی ہلاکت کے مستحق ہوں گے۔ نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی نگاہوں، زبان اور دل کو پاک رکھیں اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں، ورنہ یہ فتنوں کا طوفان ہمیں بہا کر لے جائے گا۔ قرآن کریم میں بار بار اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ قیامت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، یہاں تک کہ فرشتوں اور انبیاء کو بھی نہیں۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہ بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔
بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار بار بار یہ سوال کرتے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اسے پوشیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے تاکہ ہر شخص اس کے لیے ہر وقت تیار رہے اور ہر شخص کو اس کے عمل کی جزا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہر دن کو آخری دن سمجھنا اور اس آنے والے خوفناک دن کی تیاری کرنے والا ہی فائدے میں ہے، کیونکہ موت اچانک آتی ہے اور کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ آج کے بعد شاید اسے کل نہ ملے تو وہ نیکی میں جلدی کرے گا، توبہ میں دیر نہیں کرے گا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ یہی سوچ انسان کو دنیا کی غفلت سے نکال کر آخرت کی فکر میں ڈالتی ہے۔ اسی طرح قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قریب آئے گی جب لوگ ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ کس نے اونچی عمارت بنائی ہے۔ آج ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دبئی کا برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے جو بادلوں کو چھوتی ہے۔ اسی طرح سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک میں بھی آسمان کو چھوتے ہوئے ٹاورز اور بلند و بالا عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ انسان اپنی عقل، ٹیکنالوجی اور دولت پر فخر کر رہا ہے، لیکن یہ سب چیزیں ہمیں قیامت کی اس پیش گوئی کی یاد دلاتی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے بیان فرما دی تھیں۔ یہ مناظر اس بات کا ثبوت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات سچ ہے اور قیامت کا دن قریب آ رہا ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عمارتوں کی بجائے اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط کریں، کیونکہ وہی قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوں گے۔ قیامت کی تیاری کا پہلا قدم ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ ایمان صرف زبان کا اقرار نہیں بلکہ دل کا یقین اور عمل کی گواہی ہے۔ آج کے دور میں ایمان کو سب سے زیادہ چیلنج فتنوں سے ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو قرآن و سنت کی روشنی میں درست رکھیں، اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کریں اور دنیاوی فائدے کے لیے ایمان پر سودے بازی نہ کریں۔ ناظرین، قیامت کے دن سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے اعمال ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے ساتھ اس کا مال، اولاد یا دوست نہیں ہوں گے بلکہ صرف اس کے اعمال ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نفل عبادات، صدقہ و خیرات، والدین کی خدمت، نیک اخلاق اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے جیسے کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج کے زمانے میں فتنوں کی کثرت ہے، فحاشی، جھوٹ، حرام کمائی، سود، دھوکہ اور بے حیائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ قیامت کی تیاری اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے دل، آنکھ اور کان کو ان فتنوں سے بچائیں، قرآن اور نماز کو اپنی زندگی کا سہارا بنائیں تاکہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ قیامت کی تیاری کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ دنیا کی کامیابیاں وقتی ہیں لیکن آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ یعنی اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم جنت کے وارث بنیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ ہمیں ہر دن کو اللہ کی اطاعت اور نیکیوں سے بھر دینا چاہیے تاکہ جب قیامت آئے تو ہمارا نام نیک لوگوں میں لکھا جائے۔ ناظرین، یہ دنیا وقتی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ آج ہمارے پاس مال، دولت، عہدہ ہے یا جوانی ہے، لیکن کل شاید نہ ہو۔ موت اچانک آ جاتی ہے اور پھر نہ کوئی سنبھلنے کا موقع